سرکار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 خون ناحق کیے تھے۔ پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے چلا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور 100 خون پورے کر دیے۔ پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا۔ آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا۔ وہ آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقعی ہو گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی ناش سے قریب ہو جائے گی، اور دوسرے بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس کے ناش سے دور ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، اور جب ناپو تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالشت ناس سے نزدیک پایا، اس لیے وہ بخشا گیا۔ سرکار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت دی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میں تمہارے حق میں کیسا باپ ثابت ہوا؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہترین باپ تھے۔ اس شخص نے کہا، لیکن میں نے عمر بھر کوئی نیک کام نہیں کیا، اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا، پھر میری ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور راکھ کو کسی سخت آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ پاک نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ پروردگار تیرے ہی خوف سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے سائے رحمت میں جگہ دی اور بخش دیا۔ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ایک سوار ادھر سے گزرا۔ وہ اس وقت بھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ سوار کی شان دیکھ کر عورت نے دعا کی، اے اللہ، میرے بچے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اس سوار جیسا نہ ہو جائے۔ اسی وقت بقدرت الہی بچہ بول پڑا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ کرنا، اور پھر وہ دودھ پینے لگا۔ اس کے بعد ایک عورت کو ادھر سے لے جایا گیا۔ اسے لے جانے والے اسے گھسیٹ رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ماں نے دعا کی، اے اللہ، میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ کرنا، لیکن بچے نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دینا۔ پھر تو ماں نے پوچھا، ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بچے نے بتایا، سوار تو کافر و ظالم تھا، اور عورت کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ تو زنا کراتی ہے، تو وہ جواب دیتی، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ میری پاک دامنی جانتا ہے۔ لوگ کہتے کہ تو چوری کرتی ہے، تو وہ جواب دیتی، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ میری پاک دامنی جانتا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے مکان خریدا، اور مکان خریدار کو اس مکان میں ایک گھڑا ملا جس میں سونا تھا۔ جس سے وہ مکان اس نے خریدا تھا، اس نے اس سے کہا، بھائی گھڑا لے جا، کیونکہ میں نے تم سے گھر خریدا ہے، سونا نہیں خریدا تھا۔ لیکن پہلے مالک نے کہا، میں نے گھر کو ان تمام چیزوں سمیت تمہیں بیچ دیا تھا جو اس کے اندر موجود ہوں۔ یہ دونوں ایک تیسرے شخص کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئے۔ فیصلہ کرنے والے نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے کوئی اولاد ہے؟ اس پر ایک نے کہا، میرا ایک لڑکا ہے، اور دوسرے نے کہا، میری ایک لڑکی ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے ان سے کہا کہ
लड़के का लड़की से निकाह कर दो और सोना उन्हीं पर खर्च कर दो और खैरात भी कर दो। सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स बनी इसराइल का अपनी गाय हाँकने के लिए जा रहा था कि वह उस पर सवार हो गया और फिर उसे मारा। इस पर गाय ने बकुदरती इलाही कहा कि हम जानवर सवारी के लिए नहीं पैदा किए गए, हमारी पैदाइश तो खेती करने के लिए हुई है। लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, गाय बात करती है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ और अबू बकर और उमर भी, हालांकि ये दोनों वहां पर मौजूद भी नहीं थे। इस तरह एक शख्स अपनी बकरियां चरा रहा था कि एक भेड़िया आया और रेवड़ में से एक बकरी उठाकर ले जाने लगा। रेवड़ वाला दौड़ा और उसने बकरी को भेड़िए से छुड़ा लिया। इस पर भेड़िया बकुदरती इलाही बोला, आज तो तुम मुझसे इसे छुड़ा लिया, लेकिन दरिंदों वाले दिन मैं कुर्बे क़यामत इसे कौन बचाएगा, जिस दिन मेरे सिवा कोई इस पर चरवाहा न होगा। लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, भेड़िया बातें करता है। सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो इस बात पर भी ईमान लाया और अबू बकर और उमर भी